آج کا جو اسلام آباد میں موجود ہے اور چور کل کا جو اسلام آباد میں موجود تھا، انہوں نے پاکستان کو تباہ کیا۔ وہ پاکستان جس کو اللہ تعالیٰ نے معدنیات سے نوازا ہے، وہ پاکستان جس کو اللہ تعالیٰ نے زرخیز زمین سے نوازا ہے، وہ پاکستان جس کو اللہ تعالیٰ نے سمندر اور 1000 سمندری پٹی سے نوازا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے 4 موسموں سے نوازا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے 8 سالوں میں ایک پاورفل پاکستان بنایا۔ آج پاکستانیوں کے ہاتھوں میں ورلڈ بینک کی ہتھکڑیاں کیوں ہیں؟ آج آپ کے پاؤں میں IMF کے بھیڑیاں کیوں ہیں؟ آج تمہاری کوپڑیوں پر IMF اور ورلڈ بینک کے کہنے پر حکومت کیوں کوڑے برسا رہی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں میرے پیارے بھائیوں۔ آج یہ پاکستان جو 22 کروڑ عوام کا ہے، حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہمارا برادر ملک ملیشیا نے آپ کا جہاز پکڑا اور 1 ارب 36 کروڑ روپیہ ادا کرنے پر جہاز انہوں نے چھوڑا۔ کیا شرم کی بات نہیں تھی کہ 250 پاکستانیوں کو اپنی ملک کے جہاز سے اتار کر پاکستان کی طرف روانہ کیا اور ہم عدالت میں کھڑے تھے میرے دوستو، اس لیے کہ آپ کے ایک وفاقی منسٹر نے خود ہی فتویٰ دیا تھا کہ پاکستان کی جہازوں میں پائلٹ سارے جعلی ہے، ان کے کاغذات جعلی ہے، ان کے امتحانات جعلی ہے۔ تو جب گھر کا بیدی اور جب سلطانی گواہ منسٹر بن جائے، کون تمہارے کام کرے؟ میرے پیارے بھائیوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں دریا بہتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ نااہل اور ظالم حکومتوں کی وجہ سے پاکستان میں 50% عوام پانی سے محروم ہے؟ اس لیے کہ خود تو یہ باہر کی دنیا درآمد شدہ پانی پیتا ہے اور پاکستانی پیتا ہے، اسی کی وجہ سے بیماری عام ہو گئی، اسی کی وجہ سے دل کی بیماری، پیٹ کی بیماری، جگر کی بیماری، گردوں کی بیماریاں عام ہو گئی ہے۔ مجھے یاد ہے اس حکومت نے وعدہ کیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکے تو کم از کم پاکستانی عوام کو پانی تو مہیا کریں گے، لیکن آج دنیا گواہی دے رہی ہے کہ پاکستان کا پانی ایک عام انسان کے لیے پینے کا قابل نہیں ہے۔ میرے دوستو، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بلوچستان جیسی صوبے کو سونے سے نوازا ہے، چاندی سے نوازا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو بلوچ عوام جس پہاڑی پر رہتے ہیں، جس دیہات میں رہتے ہیں، ان کے قدموں تلے سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، لیکن میرے بلوچ بھائی کے پاؤں میں جوتا موجود نہیں ہے، میرے بلوچ بھائی کے بیٹے کے ہاتھ میں قلم موجود نہیں ہے۔ میں نے آج تک دنیا میں ایسی قوم نہیں دیکھا ہے جن کے پاؤں تلے سونے کے ذخائر موجود ہو اور وہ نانے شبینہ کا محتاج ہو۔ کون ذمہ دار ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے بات امیر محترم جو بات کریں اس کا جواب آپ اپنے الفاظ میں دیں گے کہ پاکستان ہمارا ہے۔ دور ہٹو سرمایہ دارو، نہیں اس طرح تو آپ مالک نہیں بن سکتے۔ سب کی آواز آنی چاہیے اور مکہ بھی فضا میں اور جھنڈے بھی ہوا میں۔ دور ہٹو سرمایہ دارو، دور ہٹو اے جاگیردارو، دور ہٹو سرمایہ دارو، دور ہٹو اے جاگیردارو، دور ہٹو اے انڈیا کے یارو۔ میرے
बेटियों, मेरे नौजवानों, मौजूदा पाकिस्तान जिसमें एक पूरा दिन सेनेट में हाथी की हुकूक पर तो बहस हमारे सेनेटर साहिबान ने किया। 51 नामी हाथी इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में, एक दिन हमने उनके हुकूक पर बात की। फिर सदर पाकिस्तान ने कहा मुझे इस हाथी के बारे में ब्रीफिंग दे दे। पूरे डिपार्टमेंट ने कई हफ्ते तैयारी करके हाथी को तोला, उसके मैदा, उनकी आंखें, उनकी हड्डियां, उनका खुराक और पानी, उनका मिजाज, सदर पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी गई। और फिर उनके लिए एक खूबसूरत पंजरा तैयार हुआ और फिर उसको जहाज में लाद कर कंबोडिया पहुंचाया। मेरे मुल्क में हाथी के हुकूक पर तो बहस मौजूद है, लेकिन सरगोदा शहर के गरीब मजदूर के बारे में, गरीब रिक्शा ड्राइवर के बारे में, गरीब काश्तकार के बारे में, गरीब बेरोजगार के बारे में, वो जो रातों को फुटपाथ पर सोते हैं उसके बारे में, वो जो हॉस्पिटल में अपने वालिदैन को ले जाते हैं और जेब में पैसा नहीं होता है, रोता है, मौत की तमन्ना करता है, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। आपको मालूम है कि आपकी सिर्फ सेनेटर के बारे में सर्वे हुआ, 12 उसमें ऐसे असामी आती जो अरबपति हैं और बाकी सारे करोड़पति हैं। एक अरबपति, एक करोड़पति इंसान को पता नहीं चलता है कि गुर्बत किया है, भूख किया है, महंगाई किया है, बेरोजगारी किया है। मेरे प्यारे भाइयों, यही वो लोग थे जिन्होंने कौम के साथ वादा किया था कि हम आएंगे, करप्शन खत्म करेंगे। लेकिन आज बैनुल-अक़वामी इदारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की गवाही है, उनकी रिपोर्ट जब आई तो इमरान खान ने पहले मरहले में वेलकम किया, लेकिन उनकी तफसीलात जब उन्होंने पढ़ी कि सबसे ज्यादा करप्ट मुल्क इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान है, जिसका 124वां नंबर, मेरे दोस्तों, तो कहाँ ये पुरानी रिपोर्ट है, करप्शन में इजाफा हुआ। पुरानी हुकूमतों में भी करप्शन हम देख रहे थे, लेकिन लोग नाजायज काम के लिए रिश्वत देते थे। इस हुकूमत में जायज काम के लिए भी रिश्वत देना एक शहरी की मजबूरी है। एक सर्वे ऐसे होने चाहिए कि ये मालूम किया जाए कि साबिक़ हुकूमत ज्यादा करप्ट थे या मौजूदा हुकूमत ज्यादा करप्ट। इसलिए कि पुरानी हुकूमत में हिस्सादार कहते हैं, मौजूदा हुकूमत करप्ट है, और मौजूदा हुकूमत में काबिज माफिया यही कहते हैं कि साबिक़ लोग करप्ट है। मैं कहता हूं आप दोनों सच बोलते हैं, आप भी करप्ट थे और पुराने भी करप्ट थे, आप भी नाअहल थे, वह भी नाअहल है। मेरे दोस्तों, इस हुकूमत ने, जनाब इमरान खान वादे पे वादा करता रहा, मैं मदीना की इस्लामी रियासत बनाऊंगा, लेकिन सूदी निज़ाम में इजाफा हुआ। क्या मदीना की इस्लामी रियासत में सूदी निज़ाम था या सूदी निज़ाम को जमीन बोस किया था? मेरे दोस्तों, इस हुकूमत का कोई एजेंडा नहीं। हमारा तो ये ख्याल था कि जहालत से लड़ेगी, करप्शन से लड़ेगी, गुर्बत से लड़ेगी, लेकिन गुज़श्ता 950 दिनों में इस हुकूमत ने अपोजिशन के खिलाफ तो वावेला किया है, लेकिन गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाया। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान का पासपोर्ट, ग्रीन पासपोर्ट, दुनिया में उसका 107वां नंबर है। आज हमारी करेंसी पाकिस्तानी रुपया अफगानी से भी, बंगाली टक्का से
اور سری لنکا اور نیپال اور بھوٹان اور انڈیا جیسے ملک سے بھی کمزور ہو گیا ہے. کون ذمہ دار ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، میں حیران ہوں کہ جب غریب آدمی کہتا ہے عمران خان آٹا بہت مہنگا ہو گیا. پرسوں میں کراچی میں تھا، میں نے پوچھا 110 گرام روٹی، 110 گرام روٹی کی قیمت 10 روپیہ ہے. تو اگر کوئی آپ جیسے پہلوان آدمی اس کو 500 گرام کی ضرورت ہو تو وہ کیا کرے گا؟ لیکن جب غریب آدمی کہتا ہے عمران خان آٹا مہنگا ہو گیا، تو عمران خان کہتے ہیں نہیں دوں گا. آپ اناروں مانگتے ہیں. جب غریب کہتے ہیں بجلی کی قیمت اضافہ ہوا، یہ کہتے ہیں اناروں مانگتے ہیں. جب کہتے ہیں کپن کی اضافہ ہوا، عمران صاحب کہتے ہیں آپ اناروں مانگتے ہیں. حتیٰ کہ بلوچستان میں 10 آدمی شہید کیے گئے اور لوگ تم کون تھے؟ یہ کوئلے کے کاروبار میں، کوئلے کے کنویں میں کام کرنے والے مزدور لوگ قتل کیے گئے، ذبح کیے گئے. میں خود چشمدید گواہ ہوں. کو دیکھ سردی کے عالم وہ ہے جب ان خان تشریف لائے، کم از کم کر لے. عمران صاحب فرمائے نہیں دوں گا، یہ مجھے ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ 5 سال بعد بھی یہی ایک بات دہرائے گا. لیکن یہ نارو، یہ زنجیر تمہارے گلے میں لوگ ڈالیں گے اور تمہارے لیے بھی نہیں ہوگا. آپ نے مزدور، آپ ہمارے کاشتکاروں کو رلایا، بچوں سے محروم رہا، ہماری کاروں کو محروم. صرف ایک بات اور عمران صاحب کی وجہ سے آج یہاں پر موجود ہے. کیا انہوں نے آئی ایم ایف سے نارو نہیں کیا؟ کیا آئی ایم ایف کہنے پر انہوں نے نہیں کیا؟ اس امنا وہ سبنا کہتے ہیں. میرے دوستو، میرے ماؤں، میرے بیٹیوں، اس لیے جب ہم کہتے ہیں خدا کے لیے قیمتوں میں ہمارے سے باہر ہے. کیا کہتے ہیں بجلی کی نہیں کیا؟ کون کہتا ہے؟ ایک تو میں نبرا والے میں نبرا اور اگرا کے ادارے ہیں، لیکن ان کیبنٹ اور تسلیم اور حکومت کا ہاتھ گلے اور ورلڈ بینک ان پر عمران صاحب ہو، نواز دونوں حملے کا پیدا کرنا چاہتا ہوں. اب آزاد ہے. اب تو یہ مغلیہ سلطنت نہیں ہے. یہ شہزادوں کی سیاست اور شہزادی کی سیاست یہ کب تک چلے گی؟ کیا تمہارا ووٹ شہزاد اور شہزادی
کیا تمہارا ووٹ صرف نوزادوں کے لیے؟ ہمارا آئی پی کے لیے ہمارا خاندان پیپل یونیورسٹی لوگوں کو دیں گے کی حکومت میں کتنے ملا ہے؟ کوئی نہیں. لوگ دیا جلاتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں اپنی وجود کو اب بوجھ محسوس کرتے ہیں. انہوں نے وعدہ کیا تھا میں چھوٹا کابینہ رکھوں گا، لیکن آج 52 وزراء اور مشیر موجود ہے. انہوں نے وعدہ کیا تھا میں کشمیر کا سفیر بنوں گا. آج عمران خان کی حکومت میں سری نگر بودا لبریز ہو گیا. یہ کہتی ہے کہ آپ کو سکون قبر میں ملے گا. میرا ایمان ہے ایک غریب کو قبر میں سکون ملے گا، لیکن ان ظالم درندوں کو قبر میں بھی سکون نہیں ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے قوم کا خون نچوڑا ہے. میرے پیارے بھائیوں، غازیانہ سیاست پامردانہ تقدس آشکارا سراج الحق ہمارا. میں اس لیے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں پنجاب کے لوگوں، آپ کو اب اٹھنا چاہیے. آپ کسی کے غلام نہیں ہیں. کس نے آپ کو زنجیروں سے باندھا ہے؟ ایک رپورٹ کے ذریعے 10 کروڑ پاکستان سب سے بڑا پنجاب چلایا جا رہا ہے. ایک وزیر اعلیٰ تمہارے اوپر مسلط کیا گیا ہے جو رپورٹ کے ذریعے چلتا ہے. میں نے آج تک ان کی آواز نہیں سنی کہ سریلی آواز ہے یا میری طرح آواز ہے، اس لیے کہ تصویر تو نظر آتی ہے لیکن پیچھے کوئی اور بولتا ہے. ان کا ڈھورا کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پنجاب میں کہیں بھی تبدیلی نہیں. جب پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں کہاں تبدیلی آئی، کہتے ہیں ہم نے چیف سیکرٹری کو تبدیل کیا، 4 بار تبدیل کیا. ہم نے آئی جی پی کو تبدیل کیا، بار بار تبدیل کیا. لوگ چاہتے تھے کارخانے بنے، انہوں نے لنگر خانے بنائے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آپ مجھے بتائیں کہ قوم ترقی کرتی ہے کارخانوں سے یا لنگر خانوں سے؟ یہاں تو مہاتیر محمد آئے تھے،
انہوں نے کہا میں نے بے روزگاری کو ختم کیا، کارخانے بنائے، تو انہوں نے کارخانے کا لفظ ہی نہیں سنا اور لنگر خانے شروع کی، اور عمران خان جا کر وہاں وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور وہ بھی ہم پر احسان کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس لیے یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ میں سرگودا کے لوگوں کو جانتا ہوں، ایک ٹیکسی آپ رکھتے ہیں، ایک تمہارا رکشہ ہوتا ہے، اس سے پورا خاندان چلاتا ہے، لیکن ان لوگوں نے ریلوے نہیں چلایا۔ ان لوگوں نے امریکہ میں موجود 19 منزلہ 100 سالہ پرانا ہوٹل عظیم شان روز ویلٹ ہوٹل وہ نہیں چلایا۔ دنیا ترقی کرتی ہے، ہمارا پی آئی اے ناکام، ہمارا سٹیل مل ناکام، ہمارا ریلوے ناکام، ہمارا روز ویلٹ ہوٹل ناکام، اور خود اسد عمر نے اعتراف کیا، خود شیخ رشید نے اعتراف کیا کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکے۔ تو اگر آپ ڈیلیور نہیں کر سکے پھر آپ کو اسلام آباد کی ایوانوں میں نہیں ہونا چاہیے، پھر آپ کو استعفا دینا چاہیے، پھر آپ کو ناکامی کا اعتراف کرنا چاہیے، پھر آپ کو لوگوں کے کندھوں پر مزید سوار ہونا نہیں چاہیے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں اس لیے آپ سے بات کرنے آیا ہوں کہ آپ کے 2 کروڑ بچے اس وقت تعلیم سے محروم ہیں، تو آپ کے بچے تعلیم سے محروم ہیں، لیکن گورنر سندھ کے گاڑی میں، بڑی گاڑی میں، پجیرو گاڑی میں کون ہوتا ہے؟ کتا ہوتا ہے۔ اور جب صحابیوں نے ان کی تصویر لے لی، جب صحابیوں نے ان کے تصویر لے لی تو گورنر نے کہا اس صحابی کو تلاش کرو، ان کو گرفتار کرو۔ میں سرگودا کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس نظام میں انسان کا بچہ، غریب کا بچہ فٹ پاتھ پر سونے پر مجبور ہو، اور جس نظام میں کتے کا بچہ پجارو گاڑی میں مزہ لے رہا ہوں، کیا اس نظام کو تل پٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میرے دوستو، آؤ اس نظام کو تبدیل کرو، آؤ اس صبح اور شام کو تبدیل کرو۔ آج وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ سینٹ میں کون ممبران کو خریدے گا، اور لوگوں نے بڑی بڑی رقمیں رکھی ہیں، اس لیے اوپن طریقے کے ساتھ انتخاب ہونا چاہیے۔ سرگودا کے لوگوں، آپ لوگوں نے ووٹ استعمال کیا ہوگا، آپ پولنگ بوتھ پہ جا کر خفیہ طریقے سے اپنی ضمیر کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس وزیر اعظم کو اپنی اسمبلی ممبران پر اعتماد نہیں ہے، ان کو یقین ہے کہ وہ بک جائے گا، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اوپن طریقے سے الیکشن ہو۔ جو اس وقت آئین کا تقاضا یہی ہے کہ خفیہ رائے دہی کے ذریعے الیکشن ہو۔ لیکن آج ویسے میں سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ سینٹ کے چیئرمین کے حوالے سے جب عدم اعتماد کا تحریک ہمارے اپوزیشن نے لایا تھا، تو ہم اپوزیشن کے لوگ 65 افراد تھے اور کامیابی کے لیے 51 افراد ضروری تھے، لیکن ووٹ کے استعمال کے بعد وہ 65 میں سے 14 غائب ہو گئے تھے اور اپوزیشن ہار گئی۔ اس وقت کس نے ووٹ خریدے تھے؟ کس نے سودا کیا تھا؟ طارق کوئی تو تھا نا؟ تو وہ کل جو جائز تھا آج آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہو گیا؟ کیا آپ کے لیے خرید اور فروخت جائز ہے اور دوسروں کے لیے ناجائز ہے؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ تماشا جمہوریت کے نام پر یہ عوام کے خلاف ایک سازش ہے۔ آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور اس ملک میں اسلامی نظام کا راستہ، اسلامی انقلاب کا راستہ ہم نے قریب سے دیکھا۔ نیب موجود ہے، نیب نے کیا کیا؟ نیب ایک پارٹی بن گئی، نیب ایک متوازی عدالت بن گئی، نیب کا جو طریقہ احتساب ہے
وہ انصاف پر نہیں ہے، سلیکٹڈ احتساب ہے۔ اس لیے خود نیب میں کام کرنے والا جو اس وقت کرتا درتا ہے وہ خود احتساب کے لائق ہے۔ کل شیخ رشید صاحب بیان دیتا ہے اور اگلے دن اسی طرح ہو جاتا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اگلے دن نیب والی اسی کو بلاتے ہیں۔ اس لیے نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ظلم ہے۔ ہم سپریم کورٹ میں گئے تھے، 436 افراد پاناما لیکس میں شامل ہے۔ اس سپریم کورٹ نے ابھی تک ان کا کوئی نوٹس نہیں لیا، کوئی سمن جاری نہیں کیا، نہ نیب نے جاری کیا۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ میرا چور زندہ باد اور آپ کا چور مرد آباد۔ میں اس اصول کو نہیں مانتا ہوں۔ چور چور ہوتا ہے، حکومت میں ہو تو بھی مرد آباد، اپوزیشن میں ہو تو بھی مرد آباد۔ اور انشاءاللہ تعالی ہمارا قائد سالار ہمارا سراج الحق ہمارا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، گرتی ہوئی دیوار کو، چور چوکیدار کو، گرتی ہوئی دیوار کو، چور چوکیدار کو، بھارت کے سیار کو، گرتی ہوئی دیوار کو۔ محنت مزدور کا ساتھی بے کس مقہور اس لیے میرے بھائیوں، لوٹنے کا مقابلہ ہے۔ مافیا پی ٹی آئی میں اور مافیا پی ڈی ایم میں کون طاقتور ہے؟ کس نے زیادہ لوٹنا ہے؟ کس نے زیادہ قوم پر کوڑے برسانا ہے؟ اسی میں مقابلہ ہے۔ اس لیے چور نیا ہو، چور پرانا ہو، چور چوکیدار کو سزا دینے کا وقت آیا ہے۔ میں عوام کے پاس آیا ہوں کہ جو اس وقت آپ کے کندھوں پر سوار ہے، اس کارپیٹ کے نیچے انہوں نے بہت گن جمع کیا ہے۔ میرے دوستو، اس حکومت نے اتنا یو ٹرن لیے ہیں، اب گننا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اس ملک کو لوٹا گیا، ججز نے بھی اس ملک کو لوٹا۔ جب ان کی مرضی کے مطابق بات نہیں ہوتی، کہتے آپ توہین عدالت کرتے ہیں۔ اس ملک کو جرنیلوں نے بھی لوٹا حب الوطنی کے نام پر۔ اس ملک کو سیاستدانوں میں بھی لوٹا جمہوریت کی نام پر۔ اس لیے میں قوم کے پاس آیا ہوں کہ تمہارے مسائل کا علاج ان لوگوں کے ساتھ اگر ہوتا تو ان میں کون ایسا ہے جن کو بار بار موقع نہیں دیا گیا؟ کیا مسلم لیگ نے بار بار حکومت نہیں کی؟ کیا پیپل پارٹی نے بار بار حکومت نہیں کی؟ کیا پی ٹی آئی میں سارے وہ مہمان نہیں ہیں جنہوں نے پیپل پارٹی اور پرویز مشرف کے ساتھ کام کیا؟ اس لیے ان اژدہا جو موجود ہے، یہ سانپ اور بچھو جو موجود ہے، ان کے منہ میں مزید دودھ ڈالنے کی بجائے عوام کو اٹھنا چاہیے اور ان کا حقیقی معنوں میں احتساب کرنا چاہیے۔ یہ کبھی بھی ایک دوسرے کا احتساب نہیں کریں گے، یہ ایک دوسرے کے مفادات کا محافظ ہے، یہ ایک دوسرے کو کبھی بھی سزا نہیں دیں گے۔ ایک کرپٹ آدمی دوسرے کرپٹ آدمی کا کبھی بھی احتساب نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو، آپ نے ووٹ کے ذریعے ان کا احتساب کرنا ہے۔ پس کرنا کیا ہے؟ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں جنہوں نے ملک اور قوم کے ساتھ غداری تو کیا، خود نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وفا نہیں کی۔ توہین رسالت کا ارتکاب لوگ کرتے ہیں اور ارتکاب کے بعد وہ وی آئی پی بن جاتا ہے۔ وہ پھر باہر ملکوں میں وی آئی پی بن کر یونیورسٹیوں میں لیکچرز دیتے ہیں۔ کون اس کو باہر بیچتے ہیں؟ کیا آپ کو یاد ہے ایک حکومت نے ممتاز قادری کو پھانسی دی؟ یاد ہے یا بھول گئے؟ کیا نام ہے اس حکومت کا؟ مسلم لیگ کی حکومت نے ممتاز قادری کو پھانسی دی، لیکن جس کی وجہ سے پھانسی ہوئی تھی اس خاتون کو
موجودہ حکومت نے باہر بھیجا. میرے دوست یہی حکومتیں ہیں. کسی نے امل کانسی پاکستانی تھا, امریکہ کے حوالے کیا. کسی نے یوسف رمزی پاکستانی تھا, امریکہ کے حوالے کیا. کسی نے ڈاکٹر آپیا پاکستانی تھا, امریکہ کے حوالے کیا. کسی نے ملا عبدالسلام ضعیف کو پکڑ کر افغان سفیر تھا, امریکہ کے حوالے کیا. اور آج تو اس حکومت نے پورا ملک امریکہ کے حوالے کیا ہے. میرے دوستو, اس لیے 3 چیزیں ہیں جس پر میں قوم کو اعتماد لینا چاہتا ہوں. پہلی بات یہی ہے کہ اس ملک میں ناموس رسالت کی تحفظ کا مسئلہ ہے. ان حکمرانوں کی موجودگی میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس محفوظ نہیں ہے. لہذا عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے, غلامی مصطفیٰ کا تقاضا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے کہ مومن نہیں ہو سکتا, کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ساتھ ان کی محبت والدین اور بچوں سے زیادہ نہ ہو. جنگ احد کے موقع پر صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ وہ تو رحلت اور شہید ہو گئے. فرمایا موتو علی ما مات علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب تو اس چیز پر مرو جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اگر وہ شہید ہو گئے تو میری زندگی کی کیا قیمت ہے؟ اور پھر جنگ احد میں احد کی پہاڑی کی طرف بڑھے اور فرمایا خدا کی قسم احد کے پہاڑوں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. آج بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے ہو رہے ہیں, ان کی توہین ہو رہی ہے, ان کے دین پر حملے ہو رہے ہیں. پھر کون ہوگا جو اپنا سینہ ڈال بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا اور اس کی دین کا حفاظت کرے؟ ہم نے سر ہتھیلی پر رکھ کر فیصلہ کیا ہے کہ خون کا آخری قطرہ اور زندگی کا آخری لمحہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کریں گے, اس لیے کہ وہی شفاعت کریں گے, وہی جام کوثر دیں گے. اس راستے پہ جو چلنے کے لیے تیار ہے وہ میرے ساتھ وعدہ کرے کہ ہم ناموس رسالت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے, جان اور مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. میرے پیارے بھائیوں, دوسرا اہم مسئلہ وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. اس حکومت نے کشمیر کو بیچا ہے. اس حکومت نے وہی پالیسی اختیار کی ہے کہ ادھر مودی ہو اور ادھر ہم ہو. مودی نے تو اعلان کیا کہ مقبوضہ کشمیر پر میں نے قبضہ کیا, میں آزاد کشمیر کو بھی انڈیا کا حصہ بناؤں گا. اور انہوں نے بھی گلگت کو پاکستان کے ساتھ ایک عبوری صوبہ بنایا تاکہ مودی کا موقف اور مضبوط ہو جائے. لیکن ہم کسی بھی قیمت پر مقبوضہ کشمیر پر انڈیا کے قبضے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عمران نے اعلان کیا تھا میں کشمیر کا سفیر بنوں گا, لیکن وہ بھول گئے کشمیریوں کو, وہ بھول گئے وہاں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو, وہ بھول گئے ان 5 لاکھ شہداء کو جو مرتے وقت اعلانات کرتے رہے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. بس پاکستانیوں, کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے. میرے پنجاب کے لوگوں, اگر کشمیر پر انڈیا کا قبضہ مستحکم ہوا تو پنجاب کا پانی بند ہوگا, پنجاب دوبارہ ایک ریگستان اور صحرا بنے گا. پھر آپ کہاں ہجرت کریں گے؟ پھر آپ کہاں جائیں گے؟ کیا آپ بحر ہند کی طرف جائیں گے یا افغانستان کی طرف جائیں گے؟ ہم نے لڑنا ہے کشمیر کے خاطر, ہم نے بڑھنا ہے کشمیر کے خاطر. اگر کشمیری مائیں بہنوں اور بیٹیاں ہمیں پکارتی ہے تو ہمیں بھی کشمیری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے. ابن قاسم بننا پڑے گا, غزنوی بننا پڑے گا, صلاح الدین ایوبی بننا پڑے گا. کشمیر ہمارا ہے اور ہم کشمیریوں کے ساتھ. نعرہ تکبیر! نعرہ
بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، میں آخری بات عرض کرتا ہوں اور اللہ کو گواہ بنا کر، اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر کہ ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے۔ آپ مجھے جانتے ہیں، باجوڑ پر ڈرون حملہ ہوا مدرسے پر، میں سینئر منسٹر تھا، عید کا 5واں دن تھا، فجر کے بعد جب میں نے آواز سنی کہ ڈرون حملہ ہوا، ایک موٹر سائیکل پر بیٹھ کر میں وہاں پہنچا تو ڈمڈولا، میں نے دیکھا وہاں 83 بچے جلائے گئے تھے بارود میں۔ ہم نے ان بچوں کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے ماں اور بہنوں کے دوپٹوں میں، ان کے چادروں میں ان کو ٹکڑے حوالے کیے۔ میں نے اسی وقت استعفیٰ دیا تھا کہ مجھے ایسی وزارت منظور نہیں ہے جس میں اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں جرمنی گیا اپنی حکومت کی نمائندگی پر، میں سینئر منسٹر تھا، میں فائنانس منسٹر تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ جرمنی میں 5 سٹار میں میرے لیے کمرے رکھے گئے ہیں اور اس کا بل غریب پاکستانی ادا کریں گے۔ میں نے اپنے فائنانس سیکرٹری، اپنے بینک ڈائریکٹر کو اٹھا کر جرمن کے عظیم برلن جامع مسجد میں لے گیا۔ میں نے کہا 3 دن اس مسجد میں گزارنا ہے، لیکن ہم نے اپنی قوم پر بوجھ نہیں بننا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں خیبر پختونخوا کا منسٹر فائنانس تھا۔ 3 سال کے بعد میں نے اللہ کے فضل سے اپنی صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا۔ میرے ساتھ ایک ٹیم ہے، میرے ساتھ ایک دیانتدار جماعت ہے، میرے ساتھ ایک خدمت کرنے والی باصلاحیت نوجوانوں کا ٹیم موجود ہے۔ میں کون سے کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے پیپل پارٹی کو، مسلم لیگ کو، پرویز مشرف کو دیکھا، بار بار دیکھا۔ ایک موقع آپ اس ملک میں اسلامی نظام کو دے دے، ایک موقع، ایک چانس آپ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو دے کے، اس لیے کہ نظام مصطفیٰ میرا نہیں، اللہ کا نظام ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں برکت ہے، اس میں مساوات ہے۔ اور ہمارے ذہن میں ایک خوشحال پاکستان کا ایک نقشہ موجود ہے کہ اس میں سودی نظام نہیں ہوگا، عشر کا نظام ہوگا، زکوٰۃ کا نظام ہوگا، جو اللہ کا نظام ہے۔ اس وقت ہر پاکستانی 40 اقسام کا ٹیکس ادا کرتا ہے۔ گزشتہ دنوں وزیر اعظم نے فرمایا تھا لوگ ٹیکس نہیں دیتے، بابا غریب آدمی بھی 40 اقسام کا ٹیکس دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان ترقی نہیں کرتا۔ ہمارے ذہن میں جو نقشہ ہے اس میں ٹیکسوں کا نظام نہیں ہوگا، عشر کا نظام ہوگا، زکوٰۃ کا نظام ہوگا۔ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم پاکستان کے بنجر زمین، اس وقت تو صرف 39% زمین زیر کاش ہے، باقی سارا پاکستان بنجر ہے۔ ہم ان تمام بنجر زمینوں کو آباد کریں گے اور ہر اس بے گھر انسان کو گھر دیں گے، ہر اس غریب انسان کو زمین کا ایک ٹکڑا، اور خاص کر جو ایگریکلچر یونیورسٹی کے طلبہ فارغ ہوتے ہیں، ہم ان کو رقبے دیں گے کہ یہ لے لے، آباد کرے، خود بھی کھاؤ اور میری قوم کو بھی۔ میرے دوستو، ہمارے ذہن میں خوشحال پاکستان کا جو تصور ہے، اس پاکستان میں تعلیم اور علاج مفت ہوگا۔ میرے ذہن میں خوشحال پاکستان کا جو نقشہ ہے، اس میں بلا سودی قرضے ہم ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو بھی دیں گے، بے روزگار نوجوانوں کو دیں گے۔ میرے ذہن میں خوشحال پاکستان جس میں محمود اور ایاز ایک صف میں کھڑا ہوگا، ایک عدالتی نظام ہوگا۔ اس وقت دیکھیے، غریب کے لیے ایک نظام، ججز کے لیے دوسرا عدالتی نظام، فوجیوں کے لیے ایک اور نظام۔ میں کہنا چاہتا ہوں، ہم پاکستانی ہیں، ہم سب کے لیے ایک عدالتی
نظام ہونا چاہیے اور پاکستان کے ہر مظلوم کی وکالت وہ ریاست کرے گی، وہ حکومت کرے گی۔ دیکھیے دوستو، میرے نبی مہربان نے فرمایا کہ السلطان ولی، حکمران وارث ہے، ملا ولی لہو، جس کا اور کوئی وارث نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ہر فٹ پاتھ پر سونے والے کے لیے، ہر تعلیم سے محروم بچی کا وارث، ہر غریب بیمار کا وارث وہ وقت کا حکمران ہوگا۔ میں وہ نظام دیکھنا چاہتا ہوں کہ رات کے اندھیروں میں آپ کا حکمران اللہ کے حضور سر بسجود ہو کہ خداوند پاک اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاس سے اور بھوک سے مرتا ہے، اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اس نظام کا نام اسلامی نظام ہے۔ اس اسلامی نظام کے لیے میں ماں اور بہنوں اور بیٹیوں سے بھی تعاون چاہتا ہوں، اور اس اسلامی نظام کے لیے آپ نوجوانوں سے بھی تعاون چاہتا ہوں۔ سرگودا شاہینوں کا شہر ہے۔ سرگودا نے ہمیشہ اسلامی تحریکوں کا اور ہر انقلابی جدوجہد میں ساتھ دیا ہے۔ آج میں آپ کے در پر، آپ کے شہر میں، آپ کی عدالت میں کھڑا ہوں۔ میرے دوستو، اگر آپ لوگوں کو اسلامی نظام کے اس ایجنڈے کے ساتھ اتفاق ہے تو آج کھڑے ہو کر اللہ کو حاضر اور ناظر بنا کر میرے ساتھ وعدہ کرے کہ ہم آئندہ اسلامی نظام کا ساتھ دیں گے، ہم چوروں کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم ٹگوں کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم امریکی ایجنٹوں کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم ورلڈ بینک اور IMF کے غلاموں کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم ساتھ دیں گے نظام مصطفیٰ کا، ہم ساتھ دیں گے کشمیریوں کا، ہم ساتھ دیں گے مظلوموں کا۔ ہمارا ووٹ ہوگا ہانسٹوں کے لیے، دیانتداروں کے لیے۔ میرے ساتھ آپ لوگوں کا وعدہ پکا پکا وعدہ ہے، تو پھر آپ اسلامی نظام کا سفیر بنے، پھر آپ نظام مصطفیٰ کا ایمبیسڈر بنے۔ ہر نوجوان میرا نمائندہ، ہر بیٹی اور ماں میرا نمائندہ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔ گیٹ پر ہینڈبل موجود ہیں جو تقسیم کر رہے ہوں گے ذکر العالمین کورس کے، اور 5 فروری کو